بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ ناظرین، رجیم چینج آپریشن کے بعد جو اقدامات لیے جانے تھے اس میں ایک کام تھا NRO، جس کو عمران خان صاحب، جس کو سابق وزیر اعظم صاحب NRO 2 کہتے ہیں۔ اگر NRO 1 کو دیکھا جائے تو بالکل اسی طرح سے NRO 2 کا عمل ہو رہا ہے، اور اس کے اگلے فیزز میں آپ دیکھتے جائیں، جس میں آج اطلاع آئی کہ اسحاق ڈالر صاحب، میرا مطلب اسحاق ڈار صاحب، ان کی ضمانت ایکسیپٹ ہو چکی ہے، ان کو ضمانت دے دی گئی ہے، وہ دوبارہ پاکستان آئیں گے۔ پاکستان میں عدالتوں نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اب وہ جب پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ لندن میں مقیم ہیں۔ ہمیں یہ نون لیگ کے ذرائع سے، نون لیگ کیمپ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ملک کا وزیر خزانہ بنایا جائے گا، اور کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ وہ عملی طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں گے، جس طرح نواز شریف کے دور میں ہوتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جناب نواز شریف نے نیب ترمیمی بل میں نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد 50 ملین سے جو نیچے کے کیسز ہیں ان سے استثناء حاصل کر لیا ہے۔ نواز شریف کا پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں مطالبہ ہے کہ انتخابات میں جانے سے پہلے عمران خان کو نااہل کیا جائے، عمران خان کو پابند سلاسل کیا جائے، اور نواز شریف کو اوپن گراؤنڈ دیا جائے۔ یہ مطالبات پاکستان مسلم لیگ نواز نے باقاعدہ طور پر کچھ حلقوں کو کنوے کر دیا ہے۔ کچھ ایسے حلقے ہیں جن کا کہنے کو سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے حلقے ہیں لیکن وہ باقاعدہ طور پر سیاست کرتے ہیں، ان کا کام سیاست کرنا، ان کو سیاستدان ہی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں، لیکن چند ایسے سیاستدان ہیں جو خود پہ سیاستدان کا لیبل لگائے بغیر بہت اچھی سیاست کرتے ہیں، اور بہت آرگنائز قسم کے یہ بڑے والے سیاستدان ہیں جو اکثر سامنے نہیں آنا چاہتے۔ یہ کون سے سیاستدان ہیں؟ پاکستان کی تاریخ پہ ناظرین کرام اگر نظر ڈالی جائے تو ایسے بہت سارے ہیں جن کے ڈیلر کہا جاتا ہے۔ جیسے کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، لائک فارملی تو کام آپ کا ہو رہا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ کمیشن ایجنٹ کو اس کی کمیشن نہیں دیں گے، اس سے ڈیل نہیں کریں گے، تو آپ کی فائلیں آگے نہیں چلتے، آپ کے معاملات آگے نہیں چلتے۔ تو پاکستانی سیاست میں بھی ناظرین کرام اس طرح کے ڈیلر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کئی دہائیوں سے ایسے ڈیلر پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاستدانوں کو آگے لگایا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح سے ہم رجیم چینج آپریشن کو دیکھیں تو NRO 2 کا یہ اگلا فیز ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 150 نیب کے ایسے کیسز ہیں جو بند کیے جا رہے ہیں، اور جو نیب کے جو نیب سربراہ ہیں آفتاب خان صاحب، جو پہلے DG انٹیلیجنس بیورو تھے، وہ نون لیگ کے انتہائی قریبی شخصیت ہیں، تو ان سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کو ریلیف دیں گے۔ رجیم چینج آپریشن کے ناظرین کرام دو پہلو ہیں، ایک اندرونی پہلو ہے، ایک بیرونی پہلو ہے، اور یہ جو بیرونی پہلو ہے وہ تو مراسلے کے حوالے سے PTI کی تقاریر سے، سابق وزیر اعظم کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کا یہ مراسلہ ہے، اور اس میں باقاعدہ ڈونلڈ لو کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے، یہ درج ہے، لیکن آج تک اس پر ناظرین کرام تحقیقات نہیں ہو سکی۔ تحقیقات کو روکا گیا، کیونکہ اگر تحقیقات ہو جاتی تو شاید یہ پتہ چل جاتا کہ عمران خان جو سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو پھر یہ ڈونلڈ لو کہہ کس کو رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر جو بائیڈن، جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں آئے اور نواز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور ان کی طرف سے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جان کیری جب ماضی میں آئے تھے آصف زرداری، تو ان کی ملاقات ہوئی تھی رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے، حکومتیں بننے گرانے کے حوالے سے، تو اس پچھلی دہائی میں بھی ان کا کردار تھا، اور وہی ایڈمنسٹریشن اس وقت موجود ہے، اور بلاول بھٹو کے دورے سے یہ بیرونی کہانی شروع ہوئی تھی، اور اب UN جنرل اسمبلی کی نشست میں جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی ہے، جی ہاں بالکل وہی صدر جو بائیڈن جنہوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اب امریکہ پاکستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے، جو کولڈ وار نئی دنیا میں شروع ہوئی ہے،
پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس فارن پالیسی جو عمران خان لے کر چلنا چاہ رہے تھے، شاید ابھی تک کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا جھکاؤ جو ہے دوبارہ سے امریکہ کی طرف آ رہا ہے اس موجودہ شہباز گورنمنٹ کا، اور شاید ہم یہ اتفاق کر رہے ہیں کہ چند ملین ڈالر ہمیں مل جائیں گے، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا 30 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ کیا ہمیں 30 ارب ڈالر کی امداد ملے گی؟ بالکل نہیں، اور آگے چل کے پاکستان کو مزید مشکل حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور حکومت پاکستان کی کیا ان کی پریارٹیز ہیں، کیا ان کی جو ہیں اہم ٹارگٹس ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ان کے اہم ٹارگٹ یہ ہیں کہ اپنے کیس ختم کرو۔ اور NRO2 کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ NRO2 کا سلسلہ شروع ہوا مشہور زمانہ پریس کانفرنس مریم نواز کی 2019 میں، جس میں 2019 میں انہوں نے بتایا تھا کہ جس میں میرے پاس جناب ویڈیوز ہیں، چند اہم لوگوں کی ویڈیوز ہیں، اور اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کو لگ پتہ جائے گا۔ آج تک ناظرین کرام یہ پتہ نہیں چل سکیں کہ کون سی ویڈیوز ہیں مریم نواز کے پاس، اور پاکستان تحریک انصاف کے وزراء بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ مریم نواز کے پاس کون سی ویڈیوز ہیں۔ اور اس کے بعد نون لیگ کا یہ آپریشن چل ہی رہا تھا کہ نواز شریف کا مریم نواز کے حوالے سے محمد زبیر جو کارپوریٹ سیکٹر کا ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، تو ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، بلکہ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں چیف آف آرمی سٹاف سے، اور ان 2 ملاقاتوں میں انہوں نے یہ کئی گھنٹوں پہ طویل ملاقاتیں تھیں، تو کافی اچھے کھانے بھی ان ملاقاتوں میں چلے تھے، کافی رات گئے تک یہ ملاقاتیں جاری رہی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں جو مطالبات تھے محمد زبیر نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سامنے رکھے، اس میں ریلیف تھا مریم نواز صاحبہ کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور یہ جناب پاکستان ISPR کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے جب انہوں نے ارشد شریف صاحب نے سوال کیا، تو اس سوال یہ تھا، انہوں نے کہا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں، کہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی کسی سے، کہ جی خاص طور پر نون لیگ کے کسی لیڈر سے ہی چیف آف آرمی سٹاف کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ سوال کیا تھا ارشد شریف صاحب نے DG ISPR سے، DG ISPR نے جواب میں کہا کہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں، اور دوسری ملاقات 7 سپتمبر کو چیف آف آرمی سٹاف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا جس میں DG ISI بھی موجود تھے، اور جنرل بابر افتخار صاحب جو DG ISPR کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں ملاقاتیں جو ہیں وہ نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کی درخواست پر ہی جو ہیں وہ رکھی گئی، اور دونوں ملاقاتوں میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان ملاقاتوں میں جو بات چیت ہوئی اس میں آرمی چیف صاحب نے واضح کر دیا کہ جو ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا، ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ تو DG ISPR صاحب نے کہا کہ میں ان معاملات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ تو ناظرین کرام، 30 سپتمبر 2020 یعنی ایگزیکٹلی آج سے 2 سال پہلے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں ان کو یہ بات کنفرم کی تھی کہ 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ تو اس وقت ارشد شریف صاحب ARY پہ پروگرام کرتے تھے، پھر ارشد شریف صاحب کو پریشرائز کر کے ARY سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ الگ کہانی ہے کہ کس نے ARY پہ دھمکیاں لگا کر 4000 ملازمین کی چولہے بجھنے کی دھمکیاں لگا کر کس طرح سے ارشد شریف صاحب کو نکالا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔